بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر صاحب رائے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استنبول کی تاریخ۔ ترکی کا شہر استنبول وہ شہر ہے جو دنیا کی 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ یہ شہر رومی سلطنت، بازنطینی سلطنت اور پھر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کا حسین سنگم ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں ایشیا اور یورپ ملتے ہیں، جہاں 2 تہذیبوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی یہاں پر ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ قسطنطینیہ کی فتح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ تم ضرور قسطنطینیہ فتح کرو گے۔ وہ فتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ یہ حدیث مبارک سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب لشکر کا حصہ بننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسطنطینیہ کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں شامل ہوئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری نے شدت اختیار کی اور محسوس ہوا کہ اب آخری وقت آ پہنچا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور مجھے قسطنطینیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا اور دیوار قسطنطینیہ کے سائے میں ان کو دفنایا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی آغاز سے انجام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری اور اس کا اختتام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوا۔ اس کے بعد بھی بہت سے مسلم حکمرانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کی کوششیں کی۔ 700 سال بعد یہ عظیم سعادت سلطان محمد فاتح کے حصے میں آئی۔ 21 سالہ سلطان محمد فاتح عظیم ترک حکمران سلطان مراد ثانی کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کا عزم کیا، اپنی فوج کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا۔ اپنے دشمنوں بازنطینیوں کا ایک ماہر اسلحہ ساز جس کا نام اربان تھا اور اس کا تعلق ہنگری سے تھا، اسے بلوایا اور منہ مانگے معاوضے پر بہترین توپیں اور گولہ بارود بنانے پر مامور کیا۔ حملے کے لیے 300 جنگی جہاز تیار کیے اور 70,000 فوج لے کر اس وقت کی دنیا کے ایک ناقابل تسخیر شہر قسطنطینیہ کو فتح کرنے کے لیے چل پڑے۔ دوسری جانب قسطنطینیہ کو بچانے کے لیے یورپ کے سارے حکمرانوں نے اپنی اپنی فوجیں اور بحری جہاز قسطنطینیہ پہنچا دیے۔ سلطان محمد فاتح 40 روز تک شہر کا محاصرہ کیے رہا، شہر کے فصیل توڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک سرنگ کھود کر فصیل کے اندر پہنچنے کی کوشش بھی کی مگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔ سمندر کے راستے گولڈن ہارن کے اندر بحری جہاز داخل کرنے کی کوشش کی مگر قیصر قسطنطین نے گولڈن ہارن میں سمندر کی جانب بندرگاہ کے دہانہ پر ایک بھاری لوہے کی زنجیر اس طرح باندھی تھی کہ کوئی جہاز اندر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ سلطان کے وزیروں نے اسے مشورہ دیا کہ قسطنطینیہ کو فتح کرنا ممکن نہیں، لہذا بہتر یہی ہے کہ واپس چلا جائے، مگر سلطان محمد فاتح ہر قیمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے ایک ناقابل یقین تدبیر پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ باسفورس کے پہاڑوں کے ساتھ ایک وسیع اور گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل سے ہزاروں درختوں کو کاٹا اور سینکڑوں جانوروں ذبح کر کے ان کی چربی اور ان درختوں کے تنوں اور تختوں پر لگا کر خوب چکنا کیا گیا، پھر خشکی پر درختوں کے تنے رکھ کر ان پر چربی سے چکنے کیے گئے تنے رکھے اور ان پر بحری جہاز رکھ کر ان کورسوں کی مدد سے راتوں رات کھینچ کر پہاڑ پر چڑھا کر دوسری جانب قسطنطینیہ شہر کے ساتھ سمندر میں اتار دیا گیا۔
सुबह जब शहर वाले उठे तो तुर्कों के बहरी जहाज अपने सामने देख कर हैरान और परेशान हो गए और हिम्मत हार गए। 29 मई 1453 हिजरी की शाम सुल्तान मोहम्मद फातिहा बाज़ंतीनी दारुल हुकूमत इस्तांबुल में एक फातिहा की हैसियत से दाखिल हुए। नामूर मोर्क एडवर्ड गिबन ने इस फतह को एक मौजज़ा करार दिया। यूरोप में इस्लाम मुसलमानों की तारीख में इस्तांबुल की फतह एक तारीखी कामयाबी समझी जाती है। इस कामयाबी से यूरोप में इस्लाम के दाखिले की राह खुल गई और ये एक 21 साला मुस्लिम नौजवान का अज़म ही था कि बाज़ंतीनी सुल्तनत का खात्मा हुआ और आज इस्तांबुल की फ़ज़ाएं अज़ानों की आवाज़ से गूंज रही हैं। सुल्तान मोहम्मद फातिहा आज तुर्क कौम के एक हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। सुल्तान एक इंतहाई वसील क़ल्ब हुक्मरान थे। फतह के बाद शहर में मौजूद तमाम ईसाई शहरियों को ईमान दे दी गई और जब यूरोप में यहूदियों पर मुजालिम का सिलसिला शुरू हुआ और वो दर बदर होने पर मजबूर हुए तो सुल्तान फातिहा ने इन यहूदियों को तुर्की में पनाह दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखेगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।